یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہمارے رازق ہیں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک واحد و یکتا ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ستاروں کے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے سوا ساتوں سمندر میں بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو 3 وقت کا کھانا پانی کی تہہ میں مہیا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے علاوہ ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نظارے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنے جسم پہ، اگر ہم نظر دوڑائیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ پاک نے ہماری آنکھ کو بنایا۔ دیکھنے میں آنکھ ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن میرے پیارو، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ آنکھ کے اندر اللہ پاک نے جو ریٹینہ بنایا ہے، جو منظر کو فوکس کرتا ہے، جو کسی بھی چیز کو کیچ کر کے منظر کو اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اور دماغ کو اس کے حوالے سے پروگرام دیتا ہے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے ایک آنکھ کا ریٹینہ نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اللہ پاک نے آنکھ میں ایسا سافٹ ویئر پیدا کیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آندھی چل رہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے چنگاری اٹھ رہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی خطرناک چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہے، تو ہماری آنکھ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، ہمارے اختیار کے بھی بغیر بند ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اگر یہ آنکھیں ہم 1 منٹ میں کم و بیش 20 مرتبہ اپنی آنکھ کو چپکاتے ہیں، 20 مرتبہ، اور جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، جو چیز ہمیں دور ہوتی ہے، ہم سے دور ہوتی ہے، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بغیر کسی معاوضے کے، ہمارا سافٹ ویئر ہر وقت 24 گھنٹے چل رہا ہے، ایکٹیو ہے۔ ہماری آنکھ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آندھی چل رہی ہے تو ہماری آنکھ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارو، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ کہا گیا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ جس طرح ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو اس حال میں ہمیں رہنا نہیں ہوتا، امتحان دے کے ہم نے واپس اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ایک ایسا امتحان کہ جس کا پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا کہ بھائی اس بارے میں آپ کا امتحان ہوگا۔ نماز کے بارے میں پہلے بتا دیا، حقوق العباد کے بارے میں بتا دیا، حقوق اللہ کے بارے میں بتا دیا، باقی جو ہماری عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کروا کے ہمیں دکھا دیے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے مطابق اگر تم اس دنیا میں رہو گے تو تم کامیاب ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں بھی ناکام ہو، اور جہاں ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے آخرت، جنت، اس میں بھی ہم جو ہے نا ناکام ہے۔ جزا سزا کے بعد جنت ملنی ہے نا، پہلے تو نہیں ملنی۔ تو بھائیو، یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، سمجھ لیں کہ انتظار گاہ ہے۔
اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ دل نہیں لگانا۔ اس تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی، اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا، ہمارے ناک کو صحیح جگہ پہ لگایا، ہماری آنکھ کو صحیح جگہ پہ لگایا، ہماری باقی جو چیزیں ناخن کو صحیح جگہ پہ لگایا، انگلیوں کو صحیح جگہ پہ لگایا، پاؤں کو صحیح جگہ پہ لگایا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم نے اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی جس اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، انسان کو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، تو اس اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ پاک محبت مانگتے ہیں، اللہ پاک ایسی محبت نہیں مانگتے کہ ہم اپنے مال کو آگے رکھیں اور اللہ پاک کو پیچھے رکھیں، یہ اللہ پاک سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے اللہ پاک کو چاہا جائے، سب سے بڑھ کے اللہ پاک سے محبت کی جائے۔ اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے اللہ سے دیوانہ وار محبت، اللہ وہ والی محبت مانگتے ہیں، اللہ سے ایسی محبت کی جائے۔ اور اس دنیا کی چند ٹکوں کے لیے اللہ سے بے وفائی مت کریں۔ بھائیو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو دو باتوں کا اقرار ہے، اس پہ عمل کرنا، اس دنیا میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اگر ہم اپنی زندگی کو اس کلمے کے مطابق بسر کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آخرت میں جب ہمارا حساب ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت میں جانے والے بنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں، ابدی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارا جو ابدی ٹھکانہ ہے، ہمارا جو پکا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ آج کل کی جدید سائنس نے یہ بات ظاہر کر دی کہ انسان جو ہے اس دنیا کا نہیں ہے، انسان کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ انہوں نے کافی ریسرچ کر کے یہ ثابت کر دیا اپنے تجربوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت سے نکالا ایک غلطی کی وجہ سے، اور پھر یہاں پہ جو ہے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اور یہاں پہ ہم نے اپنے امتحان کی پوری طرح تیاری کرنی ہے۔ اب جب ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کتنی مشکل تیاری ہوگی، کس طرح ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اسلام کے مطابق جب ہم چلتے جائیں گے تو ہماری زندگی آسانی کی طرف جائے گی۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل کر دیا ہوا ہے، خود مشکل کر دیا میرے پیارو۔ جب ہم سب سے پہلے نماز کی تیاری کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے، اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون ہے، نماز میرے دل کا سکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز شنشاد کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میرے دوستو، اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، نماز کو باقاعدگی سے ہم نے جو ہے پڑھنا ہے، بلکہ قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کو قائم کرنا باقاعدگی سے ایک الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ میں نے ایک نماز آج پڑھ لی اور پھر دوسری کل پڑھوں گا، یا جمعے کو آ گیا میں نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی جمعے تو جمعے۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ ہے باقاعدگی سے کہ ہم فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز کو پڑھیں، اور پھر ظہر کی پڑھیں، پھر عصر کی پڑھیں، پھر مغرب کی پڑھیں، پھر عشاء کی پڑھیں، اور اس طرح ساری نمازوں کو اپنی زندگی جہاں تک ہماری ہے باقاعدگی سے ادا کریں۔ جو شخص ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک پڑھتا ہے بے ترتیبی نماز، بے قاعدگی سے جسے کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے حاویہ ایک جو وادی ہے وہ بنائی ہے۔
جہاں پہ ایک بچھو جو ہے وہ دنیاوی خچر کے برابر ہے، اس کی قدامت، اس کی جسامت، تو نماز کو قضا کر کے نہ پڑھا جائے، نماز کو ٹائم پہ پڑھا جائے۔ فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک انعام جو ہے اس کا دنیا میں ہے۔ دنیا میں سب سے جو بڑی آزمائش ہوتی ہے مردوں کے لیے وہ یہ ہے کہ بھئی گھر کا چولہا چلانا ہے، گھر کے اخراجات، یہ ساری چیزیں، کتنی پریشانی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بے روزگار ہے، تو جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک اس سے رزق کی تنگی جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، رزق اس کو اللہ پاک وافر مقدار میں دیتے ہیں۔ اور 4 انعامات اللہ پاک جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح اسے گزار دیا جاتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اب جو پل صراط ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ہر بندے نے، ہر شخص نے اس سے گزرنا ہے۔ جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، جس نے اپنا وقت یہاں پہ ضائع نہیں کیا ہوگا، تو وہ اس سے ایسے گزرے گا کہ جس طرح اس کو ایک عام راستہ نظر آئے گا، عام پل نظر آئے گا۔ اور جو نمازی ہوگا اللہ پاک بجلی کی تیزی کی طرح اسے گزار دیں گے۔ اور جنتی جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ ایک پل صراط ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اس سے تو ہمیں گزرے ہی نہیں۔ تو فرشتے ان سے جو ہے نا جواباً یہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے رحمت سے آپ کو بجلی کی تیزی کی طرح وہاں سے گزار دیا ہے، آپ کو پتہ تک نہیں لگا۔ تو ہم اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں نہ گزاریں، اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کے ہو کے چلیں۔ اللہ پاک نے جن لوگوں پہ انعام کیا، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں۔ ہم اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں کہ جب امام صاحب آگے اللہ اکبر کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اس وقت جو پیچھے نمازی پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی سنتیں کمپلیٹ کرتے ہیں، تو ان کو تکبیر اولیٰ جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ساتھ جو سارے نمازی ہوتے ہیں جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں امام صاحب کی قرات کرنے سے پہلے۔ تو جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے خلاصی کا اور ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، سب نے جانا ہے، تو اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب کریں گے۔ نفاق سے بری ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہمیں اس کلمے کی قدر کرنی ہے۔ یہ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تو یہ جو کلمے والا پلڑا ہے یہ بھاری ہوگا، اس کی قدر کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر 100 سالہ کافر اپنی 100 سال کی زندگی نافرمانی میں گزاری اور پھر توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اتنا عظیم و شان کلمہ۔ تو ہم
اپنی جو زندگی ہے اس کلمے کے مطابق گزاریں. ہم اگر بیٹھے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں ہاتھ سے تو اپنا وقت ضائع مت کریں، دل میں اس کلمے کا ورد کریں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، پہلی دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 99 مرتبہ، اور جو 99 مرتبہ ہوگا نا آخری، اس پہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو 100 مرتبہ ہو گئے جی آپ کا کلمہ. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے قبر سے اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہو. تو کتنا آسان سا طریقہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اگر لگیں گے میرے خیال سے 5 منٹ لگیں گے، اور اگر ہم روزانہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ ٹائم کم ہو سکتا ہے، 2 منٹ ہو سکتے ہیں، 2.5 منٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں. اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے. بھائیو دیکھو، جس طرح ہم نے پانی بھرنا ہے تو پانی بھرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے موٹر چلانی ہے، موٹر چلانے کے بعد نلکا کھولنا ہے اور پھر ہمارے پاس پانی آنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا یہ صرف جنت میں ہے کہ جب جنتی خواہش کرے گا تو اللہ پاک اس کو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ خود بخود اس کے پاس آ جائے گی. دنیا میں ایسے نہیں ہے. دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا مال لگانا پڑتا ہے، اپنی جان لگانی پڑتی ہے، اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی چیز ہم حاصل کرتے ہیں. فرض کریں کہ ہمیں پانی چاہیے تو میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم نے موٹر چلانی ہے، اس کے بعد ہم نے نل کا کھولنا ہے، پھر ہمیں برتن چاہیے وہ بھر کے لائیں گے، پھر ہم نے پانی پینا ہے یا اس کو جس طرح بھی استعمال. اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی کے پاس جا کے بیٹھنا ہے. ہمیں علم والے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے. میں جو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. یہ علماء کی صحبت کا اثر ہے. علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہوں، ان کی بات کو سنتا ہوں، ان کے بیانوں کو سنتا ہوں، اور سن کے آج اس قابل ہوں کہ اپنے 2 4 5 6 بندوں جو اپنے بھائی ہیں ان کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں. تو یہ اپنا وقت نکالا کریں. ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو کیسے کرنا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے مسجد میں آنا ہے. ہمارے جو امام صاحب ہیں، ہمارے جو یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں، ان کے پاس آ کے بیٹھ کے ان کاموں کو سیکھنا ہے. اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، اپنے گھر میں جو ہے تعلیم کا انعقاد کرنا ہے. پہلے خود یہاں پہ سیکھنا ہے اور پھر گھر جا کے اس کا انتظام کرنا ہے تعلیم کا، تاکہ سارے ہمارے جو معاشرے میں برائیاں ہیں وہ دور ہوں. تو وہ کیسے دور ہوں گی؟ جب ہم مسجد میں آئیں گے اور سیکھنے کی نیت سے آئیں گے. سیکھنے کی نیت سے جب آئیں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے. نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو آ کے سیکھا جائے. وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، ناپاکی پاکی کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو سیکھا جائے. تو مسجد میں آ کے بیٹھا جائے میرے دوستوں. تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، بیان ہوتا ہے، اس میں بیٹھا جائے، اپنا وقت نکالا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو غور سے سنا جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے نا تو اس وقت آ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، ہمارے جو خطیب صاحب ہوتے ہیں، وہ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو سنا جائے کم از کم. علم کی اتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو تم اپنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، یعنی جب سے تم پیدا ہوئے ہو موت تک علم حاصل کرتے رہو. اس کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یار میں بوڑھا ہوں، یار اب میں کسی سے جا کے پوچھوں گا تو مجھے شرم آتی ہے، یار کہیں گے آج تک کدھر زندگی گزاری. تو بھائیو یہاں کی جو شرم ہے وہ چھوٹی چیز ہے. آخرت میں جہاں 24,000 قومیں ہوں گی اور وہاں پہ جو ندامت شرمندگی ہے وہ بہت بڑی، اس سے بچا جائے. جہاں پہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ذکر تھا کہ قیامت والے دن
جو جہنمی ہوں گے نا وہ اللہ پاک سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دیا جائے، ہزاروں سال وہاں رہیں گے، کوئی سایہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ انہیں بھائی یہ جو جہنمی ہیں ان کا خون، پسینہ، پیپ، یہ والی چیزیں پلائی جائیں، غلاظت، اور وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا آج جس طرح ہم اپنی فریج میں جاتے ہیں جی وہاں سے پانی لیا اور پی لیا، اس طرح نہیں ہوگا، ابلتا ہوا ہوگا۔ اور حدیث میں یہ لفظ لکھے تھے کہ اتنا ابلتا ہوا وہ پانی ہوگا کہ جب جہنمی پیے گا، کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوگی، وہ جب پیے گا اس پانی کو تو اس کا یہ جو اوپر والا ہونٹ ہے یہ سکڑ کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اور یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے یہ لٹک کے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے بچا جائے کہ وہاں پہ اللہ پاک ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ایسے اعمال کیے جائیں۔ وہاں پہ یہ نظام نہیں ہوگا آخرت میں جس طرح ہمارا پاکستان کا نظام ہے کہ یہاں رحم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں بات۔ وہاں پہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کا یہی کام ہے کہ بھائی جہنمیوں کو بار بار آگ سے نکالنا، پھر آگ میں ڈالنا، آگ سے نکالنا، پھر آگ میں ڈالنا، وہ کسی کی نہیں سنتے۔ بھائیو علم کا ایک باب حاصل کرنا، علم کو سیکھنا، ایک باب سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اس سے بھی زائد ثواب ہے۔ ایک باب میں کیا آتا ہے جی؟ ایک باب میں وضو کا طریقہ آ گیا، غسل کا طریقہ آ گیا، کھانے کا طریقہ آ گیا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو جب ہم سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو یہ ایک باب ہو گیا جی۔ 100 رکعت نوافل جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کافی وقت چاہیے، اس کے لیے ہمیں مصلی بچھانا ہے، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، وقت نکالنا ہے، اور ممکن ہے 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، لیکن ایک باب کو سیکھنے کے لیے ہمارا 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور پھر اس پہ عمل کر کے ہم نے اپنی ساری زندگی گزارنی۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقے کا جو موضوع تھا وہ ذکر تھا، اور جو دوسرا حلقہ تھا اس کا موضوع علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، اور بعد میں علم والے حلقے میں بیٹھے اور فرمایا کہ یہ پہلے سے بہتر ہے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے، جب انسان کو پتہ ہی نہیں برائی کیا ہے، تو وہ برائی کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہوگا، اور ممکن ہے کسی نیکی کو برائی سمجھ کے چھوڑ رہا ہو، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ اور کوئی بھی کام ہم کریں میرے دوستو، اس میں نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کیا جائے، اللہ کو دکھانا مقصود ہو، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہو۔ اگر کسی کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ اس بندے سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں، اللہ پاک آپ کو 1 روپے کے بدلے 700 دے دیں، 7 لاکھ دے دیں، 7 کروڑ دے دیں، 7 ارب دے دیں، اللہ کو ہے کوئی پوچھنے والا؟ اگر ہم 1 روپیہ کسی پہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے 5 روپے کا فائدہ لے لیتے ہیں تو وہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر ہم 1 روپیہ کسی کو دیتے ہیں اور دے کے بھول جاتے ہیں تو اللہ پاک ممکن ہے اس کے بدلے میں ہمیں 7 کروڑ دے دیں، 7 ارب دے دیں۔ تو اللہ سے بدلہ لینا سیکھیں۔ عام طور پہ ہم مایوس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھائی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھائی ہے اپنے کسی معاملات میں پھنسا ہوتا ہے، الجھا ہوتا ہے، وہ ہمارے کام نہیں آ سکتا، اس کا رویہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، تو ہم اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں ہم نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، ہم نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ ہم نے اس کی شکایت نہیں کرنی کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، آپ نے ایسے کیا، نو، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے جب، تو وہ جو کر رہا ہے انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ قیامت والے دن میرے پیارو اعمال گنے نہیں جائیں گے،
اعمال تولے جائیں گے، اور جن اعمالوں میں اخلاص ہوگا وہ بھاری ہوں گے، اور جن اعمالوں میں اخلاص نہیں ہوگا وہ اعمال کھوکھلے ہوں گے۔ کھوکھلے، فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی حجم لے رہی ہے لکڑ اور ایک ہی حجم لے رہا ہے پتھر۔ اب وہ جو لکڑ ہے وہ کھوکھلی ہے اندر سے، اس کے جو ذرات ہیں وہ دور دور ہیں، اور پتھر کے پاس پاس ہیں، وہ مضبوط ہے۔ تو ایک پلڑے میں آپ لکڑ کو رکھ لیں، اسی حجم کی ہو، اتنی سائز ہو اس کا، اور ایک ترازو میں آپ پتھر کو رکھ لیں تو پتھر والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ یہی اخلاص کی مثال ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، نیکی کر دریا میں ڈالنے والا کام کیا آپ نے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، اس کا بدلہ اللہ دے گا، تو تمہارے اعمال اس طرح بھاری ہوں گے، اس طرح میں نے آپ کو مثال دی۔ تو قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، یاد رکھنا، قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر خلوص نیت سے ایک شخص کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ پاک بڑھا چڑھا کے اس کو احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لوگ بڑا حاجی صاحب کہیں، بڑا امیر بندہ کہیں، تو یہ ریاکاری میں آتا ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کو ثواب نہیں ملنا، اس کی پکڑ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے یہ جو کام کیا تھا، تو نے اس نیت سے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا حاجی صاحب کہیں، لوگ تجھے بڑا امیر بندہ کہیں، تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن خرچ اس انداز سے کیا جائے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ صحابہ جو تھے وہ اعمال چھپ چھپا کے کرتے تھے، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگا جائے، اور کسی سے اگر کوئی ہم نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھا جائے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی برے القابات سے نہ پکارے تو اگلا جو بھائی ہے ہمارا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی برے القابات سے نہ پکارے۔ عزت میری ایک وزیر اعظم کی، ایک مزدور کی، ایک ریڑھی والے کی برابر رہتی ہے۔ عزت نفس، عزت نفس ایک ریڑھی والے کی بھی مجروح کرنا اور ایک وزیر اعظم کی مجروح کرنا برابر ہی گناہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کعبے کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، لیکن ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، ایک بندے کی عزت کو، عزت پہ ڈاکہ ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی عزت کو مجروح نہ کیا جائے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کمی ہے، تو اس کو بٹھا کے اس انداز سے سمجھایا جائے کہ ہم اس پہ طنز نہیں کر رہے، ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، اس کو دور کرنا ہم نے، کہ ہم اس انداز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو طنز سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ تو ہم نے اپنے بھائی کو بٹھا کے اس کو پیار سے یہ بات سمجھانی ہے کہ بھائی دیکھ، یہ زندگی گزر جانی ہے، یہ حقیقت ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارے باپ دادا آئے، دنیا سے چلے گئے، کوئی ہے؟ سب نے چلے جانا ہے۔ اس کو بٹھا کے سمجھا لینا کہ بھائی دیکھ، ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، تو آؤ یار اپنی اس دنیا کو ہم اچھی کر لیں۔ اگر اس دنیا میں ہم اچھے سے رہیں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ تو اس کے لیے میرے بھائی پہلے وہ نہیں مانے گا، لیکن اس کو منانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کو
دوسرے بھائی کی اصلاح کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود پتہ ہو، پہلے ہم نے خود اس کام کو سیکھنا ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے بزرگ کہتے ہیں کہ 4 مہینے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے لگانے اس کام کو سیکھنے کے لیے، اور پھر مہینے میں اپنے مقام پہ آ کے سے روزہ لگانا، اور سال میں 1 چیلہ لگانا۔ اپنے مقام پہ آ کے اس کام کو کیا جائے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں اس محلے کے، یہاں پہ جو گشت ہو رہا ہے اس میں شامل ہوں، اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ گشت میں جو زور کے بعد مشورہ ہوتا ہے یا جس طرح بھی یہاں کی ترتیب ہے اس میں شامل ہوں، اپنے اپنے اعمال لیں، بڑھ کے آگے آ کے کہ یار آج میں نے بیان کرنا ہے، آج میں نے اعلان کرنا ہے، آج میں نے فلاں یہاں پہ جو ہے مجھے کام ملا اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو پہلے جو امتیں تھیں بھائیو، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، اس پہ ایک کام تھا، خود نیک کام کرنا اور کامیاب ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پہ 2 کام کرنے لازمی ہیں، ایک خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرنا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت کا ایک ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیک کام کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور خود بھی برائی سے رکتے ہو۔ تو اس لیے ہم نے لوگوں کی جب اصلاح کرنی ہے اس کے لیے خود پہلے ہم نے سیکھنا ہے، خود علماء کی محفل میں آ کے بیٹھنا ہے، درس و تدریس کا جو سلسلہ اس میں آ کے بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے۔ میں خود ایک آپ کی طرح ہی بندہ ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں علماء کی محفل میں بیٹھتا رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہے کہ آج میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی میری بات کو سن لیتا ہے تو یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارو، گھر سے نکلا جائے، جو جماعتیں یہاں پہ آتی ہیں، آتی جاتی جماعتوں کی نصرت کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو پوری طرح سنیں گے اور اس پہ